حضرت عبداللہ بن ابی اوفا رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کسی شخص کو اللہ سے یا بنی آدم میں سے کسی سے کوئی حاجت ہو تو اسے چاہیے کہ وضو کرے اور اچھا وضو کرے، پھر 2 رکعت نماز ادا کرے، پھر اللہ تبارک و تعالی کی بڑائی بیان کرے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود پڑھے، پھر یہ دعا پڑھے، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان اللہ رب العرش العظیم والحمد للہ رب العالمین، اسألک موجبات رحمتک وعزائم مغفرتک والغنیمۃ من کل بر والسلامۃ من کل اسم، لا تدع لی ذنبا الا غفرته ولا ہما الا فرجته ولا حاجة هي لك رضا الا قضيتها یا ارحم الراحمین۔ یہ مختصر سی دعا ہے۔ صلاۃ الحاجت کی نیت سے انسان 2 رکعت نماز نفل پڑھے، سنت کے مطابق احسن طریقے سے وضو کرے، پھر 2 رکعت نماز صلاۃ الحاجت کی نیت سے نماز پڑھے، نماز کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا۔ عمدہ طریقہ ہے انسان سورۃ الفاتحہ پڑھ لے، سورۃ الاخلاص پڑھ لے، اس کے بعد نماز والا درود پاک پڑھے، اور پھر یہ دعا 3 بار پڑھے، 1 بار پڑھے، 3 بار پڑھے۔ مسنون دعاؤں میں دعا موجود ہے، کتاب نماز میں موجود ہے۔ اسی طرح آج کل تو آسان طریقہ ہے، دعائے حاجت لکھ دو گوگل پر تو وہ دعا آ جاتی ہے۔ زبانی انسان یاد کر لے تو فبہا، زبانی یاد نہ ہو تو انسان اس کا سکرین شاٹ لے کے رکھ لے۔ نفل پڑھنے کے بعد جب انسان اللہ کی بڑائی بیان کرے، درود پاک بیان کرے، پڑھے، تو اس کے بعد یہ دعا موبائل پر دیکھ کر انسان پڑھ لے، 3 بار دعا پڑھے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگے جو اس کی حاجت ہے۔ اللہ سے حاجت ہے یا اللہ کے بندوں سے حاجت ہے، جو اس کی ضرورت ہے اللہ سے مانگے، 1 دن مانگے، 2 دن مانگے، جب تک اس کا کام نہیں ہوتا کوشش کرے روزانہ 1 بار 2 رکعت نماز نفل پڑھ کے، اور بار بار مانگے۔ ہماری عادت تو یہ ہے کہ ہم اللہ سے مانگتے نہیں ہیں۔ مثال کے طور پر انسان کوئی بیمار ہو گیا، خود بیمار ہے یا کوئی عزیز بیمار ہے، تو انسان روزانہ صلاۃ الحاجت پڑھ کے اس کی شفا کے لیے دعا کرے۔ بچے کا رشتہ نہیں ہوتا، جب تک کوئی مناسب رشتہ نہیں ملتا روزانہ انسان پڑھے۔ نوکری نہیں مل رہی، انسان روزانہ یہ 2 رکعت نماز صلاۃ الحاجت پڑھ کے دعا کرے۔ یعنی کوئی بھی انسان کا کام ہے، جب تک وہ مسئلہ حل نہیں ہوتا تو اللہ سے مانگے۔ کسی بندے سے مقصد ہے، کسی بندے نے رقم نہیں دینی، کوئی قرض لے کے بھاگ گیا، واپس نہیں دے رہا، تو انسان اللہ سے 2 رکعت نماز صلاۃ الحاجت پڑھ کے مانگے کہ یا اللہ اسے توفیق دے دے، میری رقم واپس کر دے۔ اور کسی سے جھگڑا ہے، یا اللہ فلاں کے ساتھ معاملہ ہے، اس کے دل پہ رحم ڈال دے، ہمارے معاملات آپس میں ٹھیک ہو جائیں۔ کوئی بھی معاملہ ہے، کوئی بھی ضرورت ہے، جب تک وہ ختم نہیں ہوتی اس وقت تک انسان روزانہ 2 رکعت نماز صلاۃ الحاجت پڑھ کے اللہ سے مانگے، اور یہ ایسا عمل ہے کہ اجر بھی ملے گا اور اللہ کی مدد بھی آئے گی۔ جب رب دیکھتا ہے کہ یہ بندہ روز ہی مانگتا ہے، یہ چھوڑ نہیں رہا، تو پھر اللہ اس کا کام بھی کر دیتا ہے۔ جس طرح ہم بچے کو دیکھتے ہیں کہ بچہ جب ضد پہ اڑ جائے تو پھر ماں باپ کیا کہتے ہیں، اگر کوئی نیا بندہ بھی ہو تو اسے کہتے ہیں یار اس کو دے دے، یہ بڑا ضدی ہے، یہ نہیں چھوڑے گا، جب تک اس کی ضد پوری نہیں کرو گے تو یہ پیچھے نہیں ہٹے گا۔ تو جب ہم روزانہ دعا مانگیں گے تو اللہ تو ہمارے دلوں کی حالت کو جانتا ہے کہ جب ہمارا ارادہ ہوگا کہ جب تک ہمارا کام نہیں ہوا ہم نے مانگنا ہی ہے، تو پھر اللہ دے دیتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے کرم ہوتا ہے۔ اللہ جو وہی چیز ہمارے لیے بہتر ہو تو وہ دے دیتا ہے، وہ بہتر نہ ہو تو اس سے بہتر عطا فرماتا ہے، اور ہمارے لیے بہتر بھی نہ ہو تو آنے والی جو مصیبت ہوتی ہے اللہ اسے ٹال دیتا ہے۔ کوئی نہ کوئی بہتری اللہ دیتا ہے، اور سب سے بڑا کہ بعض چیزیں اللہ دنیا میں نہیں دیتا، بدلے میں آخرت میں اللہ ثواب عطا فرماتا ہے۔ بندہ دعا مانگتا رہا حج کے لیے، دعا مانگتا رہا شہادت کے لیے، اللہ نے نہیں توفیق دی، اپنے بستر پہ موت آئی، یا حج کے لیے اللہ نے مال نہیں دیا،
تو حدیث میں موجود ہے کل قیامت والے دن اس کے نامہ اعمال میں حج کا، شہادت کا اللہ پورا ثواب عطا فرمائے گا۔ اللہ فرمائیں گے تو نے مانگا تھا، میں نے توفیق نہیں دی، تیرا تو ارادہ تھا کہ میں تجھے مال دیتا تو حج کرتا، لیکن میں نے مال نہیں دیا، تو نے حج نہیں کیا، میں نے بغیر حج کے تجھے ثواب دے دیا۔ انسان کو تو ثواب چاہیے، تو یہ صلاۃ الحاجت کا انسان معمول بنائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا سکھلائی اس کے ساتھ ہم مانگیں گے تو اور بہتر ہوگا۔ اگر کسی کو عربی بالکل نہیں آتی، دعا نہیں آتی، تو وہ دعا کے بغیر روزانہ 2 نفل پڑھ کے اپنی زبان میں دعا مانگ لیا کرے۔ دعا آتی ہے تو فبہا، لیکن جن کو قرآن مجید پڑھنا نہیں آتا، عربی پڑھنی نہیں آتی، دعا نہیں آ سکتی، تو وہ 2 رکعت نماز نفل پڑھ کے اپنی زبان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے اللہ کی بڑائی بیان کریں، پھر درود پاک پڑھیں، پھر اللہ سے دعا مانگیں۔ یہ ہر دعا کا یہی طریقہ ہے کہ پہلے اللہ کی بڑائی بیان کرنی ہے، پھر درود پاک پڑھنا ہے، پھر دعا مانگنی ہے، اور آخر میں پھر درود پڑھنا ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں دین سیکھ کر، سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔